ماہ رمضان آ گیا، رحمتوں میں ڈوب جاؤ ماہ رمضان آ گیا، غفر ذنبہ ما تقدم قول آقا کے تحت مغفرت اپنی کراؤ ماہ رمضان آ گیا۔ حکم فرمایا خدا نے اے فرشتو آج سے، حکم فرمایا خدا نے فرشتو آج سے، خود کو جا کر سجاؤ ماہ رمضان آ گیا، شاہد عاصی رضائے رب کی خواہش ہے اگر، دل عبادت میں لگاؤ ماہ رمضان آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و عظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور حامی بے کساں سید سروراں حضور قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل صد تکریم صد احترام حاضرین گرامی، یہ تھوڑا اب آپ پہلی صفحہ کو مکمل کر لیں نا تاکہ پچھلے جو بندے آئیں تو ان کے لیے آسانی رہے۔ پہلی صفحہ کو مکمل، سامنے لیٹا سامنے لیٹا۔ اللہ رب العالمین کی فضل و کرم اس کی توفیق سے ہم ایک بار پھر اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کے لیے، اور پھر رمضان المبارک کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین رمضان شریف کی جتنی بھی رحمتیں برکتیں ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے، اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے صدقہ و خیرات کر کے اپنی بخشش کا سامان کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کی گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ایک بادشاہ تھا ملک تیمورس، اس کے بادشاہی کے اندر دور سلطنت کے اندر کچھ علاقوں کے اندر قحط پڑ گیا، وہاں فصلیں اگنا ختم ہو گئیں۔ جب قحط پڑا تو ملک تیمورس نے شاہی فرمان جاری کیا، اس نے حکم یہ دیا کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، صاحب دولت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک وقت کا کھانا خود کھائیں اور ایک وقت کا کھانا ان علاقوں کے اندر بھیجیں جو علاقے قحط زدہ ہیں، جن کے پاس فصلیں نہیں ہو رہی، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان کے لیے ایک وقت کا کھانا خود کھائیں اور ایک وقت کا کھانا قحط زدہ علاقوں کے اندر بھیجیں۔ جب اس نے یہ شاہی فرمان جاری کیا، اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ رب العالمین نے اس امت کے جو نبی تھے ان کی طرف یہ پیغام ارشاد فرما دیا کہ اے ہمارے نبی، اب یہ اگرچہ شاہی فرمان تھا، یہ سلطنت کے اندر حکم تھا، لیکن اب ہم نے اسی کو عبادت قرار دے دیا ہے کہ ایک وقت کا کھانا خود کھائیں اور ایک وقت کا کھانا دوسرے لوگوں کے اندر تقسیم کریں۔ اسی سے پھر رمضان پھر جو ہے روزے جو ہیں اسی سے فرض کیے گئے، پھر ہر امت کے اندر مختلف ایام کے روزے فرض کیے گئے۔ ماہ رمضان المبارک سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے، پھر 2 ہجری شعبان المعظم کے اندر اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر رمضان شریف کے مہینہ کے روزے فرض کیے گئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 9 رمضان المبارک آئے، یعنی 9 سال رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زہری حیات طیبہ کے اندر آئے، جن میں سے 7 رمضان المبارک 29 کے تھے اور 2 رمضان المبارک 30 کے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زیادہ رمضان شریف جو ہے وہ 29 کے ہوتے ہیں، کم جو ہیں وہ 30 کے ہوتے ہیں، اور یہ یاد رہے رمضان شریف کے روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، رب اپنے محبوب کی امت پہ کرم یہ فرماتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اگر 29 بھی روزے ہوں رب 30 کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کی گئے۔ اب روزہ کیا ہے؟
الصوم فی اللغت الامساک، روزے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے رکنا، کسی چیز سے، کسی کام سے، کسی بات سے، کوئی چیز کھانے پینے سے تم رک جاؤ تو یہ امساک ہے، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ لیکن اصطلاح شرع میں، شریعت کی اصطلاح میں، صبح طلوع ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے جمع کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اب فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آپ سمجھدار بیٹھے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رب کریم اپنے بندے کو پورا دن بھوک پیاس کے اندر رکھے؟ اس سے کیا نصیب ہوگا، کیا ملے گا؟ حالانکہ آپ کے سامنے ماں کا پیار موجود ہے۔ ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو بھوکا برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کوئی شخص تھا نا، اس نے جو پہلی بیوی تھی وہ فوت ہو گئی، اس نے دوسری شادی کر لی۔ پہلی بیوی سے اس کا ایک بیٹا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، پہلی ماں ٹھیک تھی یا اب ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ابا، پہلی جو ماں تھی نا وہ جھوٹ بولتی تھی، اب جو ماں ہے نا یہ سچ بولتی ہے۔ اس نے کہا بیٹا وہ کیسے؟ اس نے کہا ابا جی وہ اس طرح کہ پہلی جو ماں تھی، جب میں اس سے ناراض ہو جاتا وہ ماں مجھے کہتی کہ بیٹا میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی، دفع ہو جا، گھر سے نکل جا۔ پھر کچھ دیر گزرتی، وہی ماں میری منتیں کرتی، ترلے کرتی، مناتی، اور وہ مجھے روٹی کے لقمے توڑ توڑ کر میرے منہ میں ڈالتی تھی۔ یہ جو ماں ہے، یہ جب ایک مرتبہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے تمہیں روٹی نہیں دینی، تو پھر اس نے کبھی بعد میں دوسری مرتبہ مجھے نہیں کہا، تو یہ سچ بولتی ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس ماں کے اندر یہ پیار موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو کبھی بھی بھوکا پیاسا نہیں دے سکتی۔ اب یہی ماں اپنے بیٹے کی بھوک پیاس نہیں برداشت کر سکتی، وہی ماں، بیٹا جب بیمار ہو جاتا ہے بیٹے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے، ڈاکٹر اس کو ٹیکہ لگاتا ہے، انجیکشن، ڈرپ وغیرہ کوئی چیز لگاتا ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، وہ ماں جو بھوکا پیاسا بچے کو نہیں دیکھ سکتی، جب بچہ روتا ہے تو فوراً سارے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر فوراً بچے کو دودھ دیتی ہے۔ وہی ماں آج جس وقت بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، بلک رہا ہے، اتنی آواز سے چیخ رہا ہے کہ پورے ہسپتال کو اس نے سر پہ لیا ہوا ہے، لیکن وہ ماں، اس کے چہرے پہ طمانینت موجود ہے، اس کے چہرے پہ سکون نظر آ رہا ہے۔ اب کیا آپ کہیں گے، کیا اس وقت ماں کی ممتا کے اندر پیار ختم ہو گیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیا اس وقت ماں اور بیٹے کا رشتہ ختم ہو گیا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، ماں کے چہرے پہ سکون موجود ہے؟ اس کا جواب سادہ سا ہے کہ ماں جانتی ہے کہ بظاہراً کچھ دیر، کچھ لمحے کے لیے بچے کو تکلیف آ رہی ہے، لیکن جو اس کا رزلٹ ہے، جو اس کا ثمرہ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ رب اس کے بدلے میں اس کو صحت عطا فرما دے گا۔ اسی لیے رب کریم جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو بھوکا پیاسا رکھ سکتا ہے؟ وہ اس لیے بھوکا پیاسا رکھتا ہے تاکہ میرا بندہ بھوک پیاس برداشت کر کے جب میری بارگاہ میں آئے گا تو فرمایا لعلکم تتقون، میں انہیں پرہیزگاری کا تاج عطا فرما دوں گا۔ پھر بھوکا پیاسا رہنے سے بندے کو کیا واقعتاً بھی اس کو پرہیزگاری مل سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں، اس روزہ کے فرض کرنے کا ایک فائدہ تقوی پرہیزگاری، دوسرا یہ بھی ہے کہ اس سے بندے کو پتہ چلے کہ بندہ غریب کی مدد کر سکے، کیونکہ جو بھی بندہ ہے اس کو تکلیف کا احساس اس وقت ہوتا ہے جس وقت اس کو خود کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب اگر ایک بندہ ہے اس کو بخار کبھی بھی نہیں ہوا، اس کو بخار کبھی بھی نہیں ہوا، اس کو کیا پتا کہ بخار کا درد کتنا ہو سکتا ہے، اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ ہے اس کو کبھی چوٹ آئی بھی نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ زخم کا کتنا درد ہوتا ہے۔ جب چوٹ آتی ہے، زخم آتا ہے، تو پھر اسے پتہ ہوتا ہے، پھر جب دوسرے کو دیکھتا ہے تو پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار واقعی اس کی اتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر اس دکھ درد کے اندر بندہ شریک ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان شریف کے روزے اسی لیے فرض کیے گئے، تم بھوکا پیاسا رہو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ایک غریب جس کے پاس نان شبینہ نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کے پاس صبح کا ہے شام کا نہیں ہے، اس کا درد بھی تمہیں ہو، اس کا بھی پتہ چلے تمہیں۔ جب پتہ چلے گا تو پھر تمہیں
صدقہ فطر کی صورت میں اس کی مدد کر سکو گے۔ تو فرمایا اس رمضان شریف کے روزے سے بھوک پیاس برداشت کرا کے پھر کیسے تقوی و پرہیزگاری نصیب ہو سکتی ہے۔ اس سے ایک بات کو آپ کو سمجھنا ضروری ہوگی کہ بندے کے دو دشمن ہیں، ایک ہے نفس اور دوسرا ہے شیطان۔ اب یہ یاد رکھیں، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ نفس بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے۔ تو یاد رکھیں نفس بڑا دشمن ہے، کیونکہ شیطان کو شیطان بنانے والا بھی نفس ہے۔ اس نے کہا آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ تو اس نفس نے جو انانیت تھی اس نے شیطان کو شیطان بنا دیا۔ تو اب شیطان اور نفس یہ دو دشمن ہیں، بڑا دشمن نفس ہے۔ اب شیطان رمضان شریف کے اندر تو بند کر دیا جاتا ہے، بند ہی کر دیا جاتا ہے، تب ہی تو مساجد کے دروازوں کے اندر جو ہے لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، لوگ قرآن کی تلاوت کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، لوگ عبادات کے اندر زیادہ رغبت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے ہے کہ شیطان بند کر دیا جاتا ہے۔ اب جو پھر گناہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ اپنے نفس پر قابو پائے۔ جب نفس پر قابو پا لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر رمضان شریف کے بعد اگر ایک شیاطین نے کئی شیاطین بھی اگر چھوڑ دیے جائیں تو پھر بھی اس پر اثر نہیں کریں گے جب تک بندہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں نہیں رکھے گا۔ اب نفس کو قابو پر پانے کے لیے، قابو کرنے کے لیے بزرگوں نے طریقہ بتایا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کو ملا رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ جو عشق کے کئی شہر ہیں، عشق کے کئی شہر ہیں، بازار ہیں، ہم ابھی تک کسی وہ فرماتے ہیں، ملا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عشق کے 7 شہر ہیں، ہم ابھی تک کسی ایک شہر میں نہیں گھومے۔ شیخ فرید الدین عطار وہ شخص ہیں جس نے 7 شہر گھوم لیے ہیں، 7 شہر پھر لیے ہیں، ہم ابھی اس کے ایک دروازے کی ایک نکر پر ہیں۔ اور یہ ملا رومی کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے بھی روحانی پیشوا و رہنما ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ شیخ فرید الدین عطار وہ شخص ہے جس نے 7 شہر عبور کر لیے ہیں۔ وہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ کے پاس اگر نفس پر قابو پانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 چیزیں، 3 اسلحے اس کے پاس ہوں۔ اب وہ اسلحے کون سے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس خاموشی کا خنجر موجود ہونا چاہیے، بندہ خاموش رہنے کی طاقت رکھتا ہو، خاموش رہے۔ اب خاموش رہنا بھی ایک عبادت ہے اور کم بولنا ہی عقل مندی ہے۔ اور بزرگ تو اتنے تک فرماتے ہیں کہ اس وقت تم بات کرو، اس وقت تم اپنے لب کھولو جس وقت تمہیں یہ محسوس ہو کہ میرا چپ رہنے سے بولنا بہتر ہے، تب بولو۔ اگر تمہیں ہو کہ میرا بولنا فضول ہے تو پھر بولنا نہیں ہے، بلکہ خاموش رہنا ہی عقل مندی ہے، خاموش رہنا ہی عبادت ہے۔ تو فرمایا اس کے پاس اگر نفس کو قابو کرنا چاہتا ہے تو خاموشی کا خنجر اس کے پاس ہو، اور دوسرا فرمایا بھوک کی تلوار اس کے پاس موجود ہو۔ اب اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں اگر تم طاقت رکھتے ہو تو تم نکاح کرو، شادی کرو، اگر طاقت نہیں رکھ سکتے تو پھر تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم روزے رکھو۔ جب تم روزے رکھو گے بھوک آئے گی، بھوک کی وجہ تو تمہارا نفس تمہارے کنٹرول کے اندر آ جائے گا۔ تیسری چیز فرمایا تنہائی کا نظام۔ تنہائی جو ہے یہ بھی بندے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تنہائی کے اندر بھی بندہ رب سے ڈرنا شروع کر دے، کیونکہ جلوت کے اندر تو اکثر بندے ڈرتے ہیں، اصل ڈرنا یہ ہے کہ بندہ خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر رب سے ڈر جائے تو پھر رب کائنات اس کے نفس کو اس کے قابو میں کر دیتا ہے۔ اب کس طرح رمضان شریف کے روزے سے بندے کو تنہائی کا ڈر نصیب ہو جاتا ہے؟ اب رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، گھر کے اندر بند کمرے کے اندر بندہ موجود ہوتا ہے، سامنے فریج پڑا ہے، اس کے اندر ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، بندے کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن بندہ پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ کہ اس کا رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سے ڈر رہا ہے۔ اب پانی پینا تو دور کی بات ہے، وہ تو جس وقت وضو کرتا ہے کولی کرتے وقت وہ پانی اتنی احتیاط سے کولی کرتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ یہ رمضان شریف کے روزے کی برکت سے
اس کو جو تنہائی کی، جو خلوت کے، جو اللہ سے ڈرنا ہے، وہ بندے کو نصیب ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کی گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب روزے رکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان شریف کا ایک روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور پھر دوسرا فرمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے۔ تیسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، جس کا نام وہ باب الریان اسی لیے رکھا گیا کہ اس سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رمضان شریف کے روزوں کا اہتمام کریں، اور جو بندہ روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے کتنی وعید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ویسے طویل ہے، لیکن میں جو موضوع کے ریلیٹڈ ہے ورز کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں وسعت اتنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، جبریل امین آمین کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان شریف کا مہینہ پائے، اس کے اندر عبادات کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ تو اس لیے رمضان شریف کا روزہ رکھنا اشد ضروری ہے، رکھنا چاہیے۔ پھر قرآن کی آیت سنیے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو شخص بھی رمضان شریف کا روزہ، رمضان شریف کا مہینہ پائے، فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے فلسفے خود تلاش کرتے ہیں، اپنی سارے شریعت خود من مانی کرتے ہیں، خود مفتی بن جاتے ہیں، خود بڑے فلاسفر بن جاتے ہیں، خود بڑے شیخ القرآن شیخ الحدیث بن جاتے ہیں۔ قرآن نے یہ بتا دیا کہ کون بندہ ہے جو روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے، یعنی روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو شخص مریض ہو، بیمار ہو۔ اب بیماری یہ نہیں ہے کہ صبح پیٹ میں درد ہوا تو بیمار بن گیا، نہیں۔ علامہ عمیر صاحب تشریف فرما ہیں مریض کا جو شرعی معنی ہے وہ یہ ہے کہ حاذق حکیم۔ حاذق حکیم ہماری فقہ کی اصطلاح کے اندر اس ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے جو حکمت بھی جانتا ہو، شریعت بھی جانتا ہو، جسے پتہ ہو اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کو اتنی تکلیف ہوگی، اتنا نقصان ہوگا، اس کی جان کا خطرہ ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہو رمضان شریف کے روزے کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اگر ایک روزہ جان بوجھ کر بندہ چھوڑ دے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس کو رمضان شریف کے ایک بابرکت روزے کے برابر ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اس کو یہ فضیلت کا بھی پتہ ہو، حکمت بھی جانتا ہو، شریعت بھی جانتا ہو۔ وہ ڈاکٹر جو حکمت شریعت جانتا ہو وہ بندے کو کہے کہ جناب آپ کے لیے روزہ نقصان دہ ہے، آپ کی طبیعت کے لیے یہ صحیح نہیں، تب وہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح او اعلیٰ سفر، یا حالت سفر کے اندر ہو۔ اب ہمارے ہاں جب کے بعد ہوٹل کھلتے ہیں نا رمضان شریف کے مہینہ کے اندر، تو ان کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ہوٹل مریضوں اور مسافروں کے لیے۔ کن کے لیے؟ ناراض بیٹھے ہو؟ یہ مریضوں اور مسافروں کے لیے۔ تو مسافر وہاں کون سی گاڑیاں وہاں پہ رکتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی 1-2 ہوٹل روڈ پہ ہیں، وگرنہ دوسرے جو مین بازار کے اندر ان پر کون سی گاڑیاں رکتی ہیں؟ لاہور والی، اسلام آباد والی، کون سی؟ وہاں کوئی ورچے سے گیا، کوئی گولے والی سے گیا، کوئی فتح پور سے، کوئی چوہا سے، یہ مسافر جا رہے ہیں۔ ایسا مسافر نہیں۔ مسافر کی جو شرعی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جو گھر سے نکلے 92 کلومیٹر کی نیت سے، کتنی؟ 92 کلومیٹر کی نیت سے، روڈ خراب بھی ہو پھر بھی 12 کلومیٹر 92 کو نہیں پہنچتا، 92 کلومیٹر گھر سے نکلے تو پھر وہ بندہ اگر روزہ وہ سمجھے کہ روزہ میرے لیے تکلیف دہ ہوگا، اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب چھوٹ گیا تو جان بالکل چھوٹ گئی؟ نہیں۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر ان دنوں کی گنتی اور دنوں کے اندر پوری کرے۔ رمضان شریف کے بعد وہ اس کے لیے حکم ہے جو روزے اس نے چھوڑے ہیں وہ ان روزوں کو باقی دنوں کے اندر رکھے، ان کی قضا کرے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے اس بابرکت مہینہ کے اندر، یہ رحمتیں، یہ برکتیں پھر سے بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تو اتنے تک رمضان شریف کے روزوں کا اہتمام کرتے
کہ وہ 6 ماہ رمضان شریف کے آنے کا استقبال کرتے. کتنے ماہ؟ 6 ماہ، 6 مہینے وہ رمضان شریف کے آنے کا استقبال کرتے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے. اور 6 مہینے رمضان شریف کے جانے کا افسوس کرتے، غم کرتے کہ یہ رحمتیں، برکتیں سمیٹنے بکھیرنے والا مہینہ ہم سے چلا گیا ہے، ہم سے جدا ہو گیا ہے. تو بھائیو، اللہ نے ہمیں پھر سے زندگی کے اندر یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمارے مقدر میں کیا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا، پنجابی والے نے، جیب پر آسی اگلا سالے، جیب پر آسی اگلا سالے، روزے رکھسن کرما والے، کوئی ون سمسی قبر وچالے، صورت سن قرآن دیاں استا ویخ مہمان دی. تو یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے. کتنے ہمارے بھائی، کتنے ہمارے رشتہ دار وہ پچھلے مہینہ کی سحری کے اندر ہمارے ساتھ شریک تھے، افطاری کے اندر شریک تھے، لیکن آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اللہ سب کی مغفرت کرے. تو اس لیے یا قسمت نصیب، ہمیں پھر یہ مقدر ہوگا کہ نہیں. تو آج اللہ نے یہ ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں یہ مقدر میں کیا ہے، تو ہمیں چاہیے اس کے اندر زیادہ تر عبادات، صدقہ و خیرات کریں. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ اللہ، جنہوں نے سنت ادا کرنی ہے سنت ادا کریں.